السلام علیکم، ویلکم بیک۔ اذان سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز اور ان کے ریپرزینٹیٹیو یہاں پہ ہیں، یو کے میں ہیں، ان کے لیے بھی کچھ لامر ہونا چاہیے۔ ان کو بھی سامنے آ کے بتانا چاہیے کہ وہ جس پارٹی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، جس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، جن کے وہ صدر ہیں، سیکٹری ہیں، جو بھی ہیں، جن کے وہ ممبرز ہیں، ان کے وہ ممبرز کیوں ہیں۔ اگر پولیٹیکل پارٹیز کا یہی کام ہے پاکستان میں، تو پھر یہاں سے فنڈنگ تو روکی جائے نا۔ جو فنڈنگ یو کے سے ہو رہی ہے پولیٹیکل پارٹیز کی، جو پولیٹیکل پارٹیز ایسے بھیانک کاموں میں شامل ہیں، تو ایٹ لیسٹ ان کی فنڈنگ تو سٹاپ ہونی چاہیے۔ تو اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی کا ریپرزینٹیٹیو ایمانداری سے اپنے گریباں میں دیکھے تو آج مجھے فون کرے اور بتائے کہ ان کی پارٹی جو ہے وہ کیا کر رہی ہے، وہ کیوں کر رہی ہے، تحفظ جو دے رہے ہیں ٹیررسٹس کو کیوں دے رہے ہیں، اور پھر ہمیں یہ بتائیں کہ یہاں سے فنڈنگ لوگ کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں۔ تو میرے پاس ایک کال ہے، پہلے کال لیتے ہیں پھر آگے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم کون صاحب بول رہے ہیں، کہاں سے؟ جناب، میرا نام زیدی ہے، میں ہانزرو لندن سے بات کر رہا ہوں۔ جناب زیدی صاحب، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں کہنا چاہتا ہوں پولیٹیکل پارٹیز کے بارے میں، جی اگر آپ لوگ اتنے ہی سیاست دان ہیں، جو اپنے ملک میں جا کے سیاست کرو۔ بے شک۔ یہاں کس لیے آئے ہو؟ کرنی سیاست پاکستان میں بیٹھ کے یہاں کرنی، وہاں چوری چکاری کر کے بھاگ کے یہاں آ جاتے ہیں، یہاں سے بیٹھ کے سیاستیں کرتے ہیں۔ وہاں جائے اپنے ملک میں، وہاں جا کے سیاست کریں، فیس کریں ہر چیز کو۔ بے شک۔ میں ایسے کتنے ہی لوگوں کو جانتا ہوں جو وہاں سے چوری کر کے آئے ہوئے، فراڈ کر کے آئے ہوئے، مال کھا کے آئے ہیں سیاسی طور پہ، اور یہاں آ کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے، یہاں سے بیٹھ کے ٹیلی فون کر رہے ہیں، سیاست کر رہے ہیں۔ تو یہ سب یہاں ہونا ہی چاہیے، یہ کیوں؟ بس جناب مجھے اتنا ہی کہنا تھا، شکریہ۔ سید صاحب بہت مہربانی آپ کے کال کی۔ میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں بھائی، آپ سیاست جو کر رہے ہیں پاکستان کے لیے کر رہے ہیں انگلینڈ میں بیٹھ کے، تو آپ کو کوئی فرض ہے کوئی؟ جو حکمران پاکستان میں بیٹھے ہیں، آپ کی جو پارٹی کے صدر بیٹھے ہیں وہاں پہ، جو ہائرارکی بیٹھی ہے آپ کی وہاں پہ، وہ آپ کی کوئی تو بات سنتے ہوں گے۔ اگر ایسی بات نہیں ہے تو آپ کیوں ان کو سپورٹ دے رہے ہیں؟ یہاں کے لوگوں کا خون پسینہ، جو لوگ یہاں پہ اپنے پیسے اکٹھے کر کے ممبرشپ لیتے ہیں، اس ممبرشپ کا پیسہ جو ہے وہ پاکستان میں جاتا ہے، اور پھر وہاں پہ اسی پیسے کے ساتھ تحفظ دیا جاتا ہے اور اسلحہ خریدا جاتا ہے دہشت گردوں کے لیے۔ تو مجھے نہیں پتا کہ اگر یو کے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں کہ ایسے ہی ہونا چاہیے، پھر واللہ عالم مجھے نہیں پتا کہ کون لوگ ہیں یا کیسے ہی سوچ سکتے ہیں ایسے۔ اگر ان کو اس بات کا نہیں پتا کہ ان کا پیسہ جو غلط استعمال ہو رہا ہے، پھر ان پہ فرض لاگو کا پتہ کریں، یہاں کی پولیٹیکل پارٹیز کے ریپرزینٹیو سے پوچھیں کہ جو آپ کو پیسے دے رہے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر فنڈنگ باہر سے جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ طاقت آپ کے پاس ہے۔ پاکستان والے تو نہیں سوچیں گے، نہیں کریں گے، یہاں پہ لوگ تو سوچ سکتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ پریشر جو ہے اگر فرام ان سائڈ پاکستان نہیں آ سکتا تو باہر سے تو آنا چاہیے نا؟ کتنے ہزاروں لاکھوں پاکستانی بیٹھے ہیں دوسرے ملکوں میں، اگر ہم ہی سب مل کے پریشر ڈالیں پاکستان پہ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی؟ یہ کیسی پارٹی ہے کہ جو کھڑے ہو کے جن کے ریپرزینٹیو جو پولیس والوں کو حکم نہیں دے رہے کہ قتل و غارت کو روکیں؟ کیسے لوگ ہیں یہ؟
کوجرا ٹاؤن میں 60 گھر جلائے گئے. 7 بچے، عورتیں اور بوڑھے جو ہیں وہ وہاں پہ شہید ہو گئے. اور جو آفیسر وہاں پہ انچارج تھا، جو کھڑا ہوا وہاں پہ دیکھ رہا تھا سارا، جس نے اپنا ہاتھ نہیں لایا، اپنے فوجی کو، اپنی فورس کو یہ نہیں کہا کہ ایکشن میں آئیں، وہ اس کو پتہ ہے کیا انعام ملا؟ اس کی ٹرانسفر ہوگی لاہور میں. بجائے کہ اس کا کورٹ مارشل ہو یا اس کو فوج سے نکالا جائے، اس میں مقدمہ چلے، اس کو منسٹر صاحب نے، منسٹر آف پنجاب نے ان کا تبادلہ کر دیا لاہور میں. کیا بندہ کہ یہاں پہ. اور اسی طرح لشکر جنگوی جو ہے، لشکر جنگوی، ان کو بھی تحفظ دینے والے کون ہیں آپ جانتے ہیں. لیکن میں گارنٹی کرتا ہوں کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے، خاص کر کے یہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے، اس کا کوئی بندہ مجھے فون نہیں کرے گا. شرمندہ ہے نا، دم نہیں ہے نا. اگر دم ہو تو اپنے لیڈرز کو وہاں پہ روکیں، ہمت ہو جو تو مجھے یہاں پہ فون کریں. دونوں نہیں. لیکن سیاست کا بڑا شوق ہے. کیا سیاست ہے یہ؟ کیسی سیاست ہے یہ؟ اگر ہم فیکٹس اینڈ فگرز دیکھیں، کتنے ہزاروں بندے مارے گئے ہیں، بے گھر ہو گئے ہیں، زخمی ہو گئے ہیں، اور ایک لہر اٹھی ہوئی ہے پورے پاکستان میں جس میں کوئی سیف نہیں ہے. یہ کرسچن کمیونٹی ہے، پنجاب میں 2nd لارجسٹ کمیونٹی ہے آفٹر مسلمز. 18 ملین سے زیادہ لوگ ہیں وہاں پہ کرسچنز، پنجاب میں صرف. تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ پاکستانی بھی ہیں، وہ وطن پرست بھی ہیں، وہ اپنے ٹیکس بھی پے کرتے ہوں گے، پاکستان کی اکانومی میں ان کا ضرور حصہ ہوگا. لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ وہ انسان ہے. اور اگر ہم لوگ اسی بات پہ آ گئے کہ کسی ایک لڑکے نے کسی امام مسجد سے جا کے کہہ دیا کہ جی یہ توہین رسالت کر رہا تھا ایک لڑکا وہاں پہ جو کہ کرسچن ہے، اور ایک بندے کی بات پہ، ایک نوجوان کی بات پہ اتنی بڑی بات بن گئی. میرے پاس ایک کال ہے. السلام علیکم. ہوز کالنگ ان فرام ویئر؟ میں راجل محسن بول رہا ہوں جی، راجل سے. جناب کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ آن لائن ہے نا؟ جی آپ بالکل، آپ آن لائن ہیں جی. اچھا جی بھائی جان، سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا. میں نے خصوصی طور پر مولانا دل صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ایسا پروگرام شروع کریں کہ یہ کچھ ہو رہا ہے جو اس ملک میں، ہمارے ملک میں، پاکستان میں، یہ اچھا نہیں ہو رہا جی. تو سب سے پہلے تو میں مذمت کرتا ہوں خود. اور یہ جو شیعہ کی کلنگ ہے پاکستان میں، اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. اب یہ جنگ شیعہ سنی کی جنگ نہیں رہی، یہ یزیدیت اور حسینیت کی جنگ ہے. جی. اور ہم نہ صرف اس پر مذمت کرتے ہیں بلکہ ہم آپ کے ٹی وی کے توسط سے گورنمنٹ آف برطانیہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ان معاملات میں مداخلت کرے کہ ہمارے ریلیٹیو، ہمارے بھائی جو رشتہ دار وہاں رہ رہے ہیں، ان کی جانوں کا ہمیں تحفظ چاہیے. جی. کیونکہ یہ ملک یہ سب کے لیے بنا تھا. اس میں رہنے والی تمام، چاہے وہ شیعہ ہوں یا سنی، عیسائی ہوں یا ہندو، وہ اس ملک مقداد پاکستان کے اتنے ہی وارث ہیں جتنے کے کوئی اور لوگ. تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ آپ کے ٹی وی کے مطابق سے کہ یہ اقوام متحدہ کی، یو این او کی
جو تنظیم ہے وہ اس معاملے میں دخل کرے اور اس گورنمنٹ آف پاکستان پہ دباؤ ڈالا جائے کہ یہ شیعہ کی جو کلنگ ہو رہی ہے اس پر ابھی تک کوئی مثبت لائے عمل کیوں نہیں اختیار کیا گیا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور یہ اس طرح کے پروگرام بھی ہونے چاہیے, لیکن ایک میری تجویز ہے اگر آپ کو یہ پسند آئے, ہم کو چاہیے کہ ہم چاہے مانچسٹر چاہے لندن میں ایک یادداشت پیش کریں پاکستان ایمبیسی کے سامنے اور پارلیمنٹ کے سامنے بھی, تاکہ حکومت پاکستان پر یہ دباؤ اور بڑھے تاکہ شیعہ بے گناہ لوگ جو ہیں وہ قتل ہو رہے ہیں ان کا قتل عام بند کیا جائے. شکریہ, مہربانی. بہت مہربانی آپ کی کال کی. بھائی شیعہ لوگ تو قتل ہو رہے ہیں, افسوس سے کہنا پڑتا ہے قتل ہو رہے ہیں, لیکن ہمارے ساتھ ساتھ اب ایک نئے فرقوں بھی شامل کیا جا رہا ہے. ایک اور کال ہے میرے پاس. السلام علیکم. Who's calling in from where? السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب بول رہے ہیں, کہاں سے؟ درود و سلام محمد و آل محمد پر اور تحفہ یا علی مدد. کون صاحب بول رہے ہیں؟ پاکستان میں 2 واقعات ہوئے ہیں. جی. ایک پشاور میں بھی بم دھماکہ ہوا ہے. بالکل ہوا ہے جی. اور دوسرا یہ لاہور میں جو ہوا ہے عیسائی برادری کے ساتھ, یہ بھی ایک نہایت ہی ظلم ہوا ہے. اصل میں یہ سارا کچھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے صرف شیعوں کے لیے نہیں ہو رہا, پورے پاکستان کے لیے ہو رہا ہے. یہ ایک عالمی سیاست ہے. پاکستان ایک تنہا ملک ہے اور اس کے دشمن کافی سارے ہیں جی. یہ ہم لوگ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے. حتیٰ کہ جو ہمارے مسلم ممالک ہیں وہ بھی ہمارے دشمن ہیں, ان کے بھی اپنے مفادات جو ہیں پاکستان میں لڑ رہے ہیں, ان کو بھی اپنی حکومتوں کی پڑی ہوئی ہے. یہ بادشاہتیں جو ہیں سعودیہ کی, کویت کی, قطر کی, ان کے جو شہزادے ہیں وہ پورا اپنا کام دکھا رہے ہیں. اور اس کے بعد الحمدللہ ہماری جو ملک کی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ تو ان پر تو سلام ہے, انہیں تو جو پیسہ دے اس کے ساتھ ہیں, وہ تو آتے ہی پیسہ بنانے کے لیے ہیں. لہٰذا ہم یہ مذمت کرتے ہیں. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے بلیک واٹر کر رہا ہے. کل شیعوں کے گھر کے باہر گلی میں کسی گلی کے باہر صحابہ کے بارے میں گالیاں لکھ دی جائیں گی اور لوگوں کو اشتعال دے دیا جائے گا. یہ مطلب سٹیپ بائی سٹیپ ہو رہا ہے پاکستان میں خانہ جنگی بنانے کے لیے جی. تاکہ وہ اپنا ایجنڈا مکمل کریں اور پاکستان کو یہ جو ہے کہ ہم کا ایک لے کر ایجنڈا پھر رہا ہے پاکستان, جس کو چلانا بھی مصیبت اور سنبھالنا بھی مصیبت ان کے لیے بنی ہوئی ہے. لہذا وہ آرام سے اقوام متحدہ میں قرارداد پیش کر کے اس کو کنارے لگا دیں. بس دشمنان اہل بیت پر لعنت, اس سے زیادہ کچھ نہیں. بہت مہربانی آپ کی کال کی. آج کا جو ہمارا موقف ہے, جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہاں پہ, پاکستانی پولیٹیکل پارٹیز, وہ ہمیں فون کریں اور بتائیں کیا کر رہے ہیں وہ. ہمارے پاس ایک اور کال ہے. السلام علیکم. Who's calling in from where? وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر آفتاب صاحب, ڈاکٹر امتیاز فرادی بیک فورس سے عرض کر رہا ہوں. السلام ڈاکٹر صاحب. سلامت رہیے. دیکھیے آپ کا پروگرام جو ہے فلیش پوائنٹ جی, اٹ از سو پرٹیننٹ کہ اس کے مطلب ٹائٹل سے بھی اور پاکستان کے ساتھ کتنی اس پروگرام کی مناسبت ہے. کوئی ویک بھی جو ہے وہ ایسا نہیں کہ کوئی ایونٹ نہ ہوا ہو وہاں پہ. پوری ویک جو ہے اٹ از فل آف ایونٹ. اب بات اصل میں یہ ہے کہ بادامی باغ لاہور کا ایونٹ ہو یا باس ٹاؤن ہو یا کوئٹہ ہو یا چلاس ہو یا آپ اوپر چلیے بلوچستان ہو, یہ ایک سیکوینس چلا آ رہا ہے. اب آپ کو اس کا اگر بنظر غیر جائزہ لیں تو آپ ضرور اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ یہ ایسا ہی نہیں ہو رہا. اٹ از بینگ ڈن تھرو اے پراپر روڈ میپ. اس کے پیچھے ایک روڈ میپ ہے, تب یہ ہو رہا ہے. اب جیسے اب انہوں نے اس ایونٹ میں ایک بالکل جس چیز کی کوئی بنیاد ہی نہیں دی, ایک نوجوان نے سنا اور اس نے جا کے آگے کہہ دیا مولوی صاحب سے. مولوی صاحب نے قیامت سرغا برپا کر دی کرسچن کمیونٹی کے لیے. تو اسی طرح سے ہی کوئی اور بھی کسی مسجد سے یا امام بارگاہ سے ایسے ہی بات لے کے اڑے گا, کسی مسجد میں چلا جائے گا اور کہہ دے گا جا کے شیعہ یہ کہہ رہے ہیں, شیعوں کے لیے مصیبت آ جائے گی. اور پھر یہ ہے کہ اس میں دس از آلسو پاسبلٹی کہ کسی یہ ایونٹ جو بہت بڑا جو ہے یہ سنی مسجد میں کرا دیں.
امپلانٹ ہی کرنا نا انہوں نے کیوس پیدا کرنا ہے, انہوں نے بدامنی پیدا کرنی ہے, دہشت گردی پھیلانی ہے. تو وی شوڈ بی ریڈی کہ کوئی بھی ان ایکسپیکٹڈ کین ایکسپیکٹ اینڈ کین اکر. تو اس کے لیے سب سے بڑی جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ اسلام امن اور آشتی کا دین ہے. یہ کوئی عالم دین, کوئی بزرگ, کوئی مرجع یہ بتائے کہ کربلا سے لے کر کے چلاس تک آ جائیے, پھر کوئٹہ آ جائیے, کوئٹہ سے کراچی چلے جائیے, کراچی سے لاہور آ جائیے, اور پورے اس چین میں مجھے بتائیں کہ اسلام اور اسلام کے دائی کہاں پہ اسلام کو صحیح معنوں میں پروموٹ کر سکے. اسلام کیسے ثابت کریں گے آج کے غیر مسلم کو کہ یہ ایک امن و آشتی کا دین ہے؟ وہ اسلام جو اپنے ہی فرقہ ہے, دیکھیے نا 73 فرقے ہیں, ان میں سے ایک ہم بھی ہیں, جو ہمیں پروٹیکشن نہیں دیتا, جو ہماری عزت جان مال آبرو ناموس کی حفاظت نہیں کر پا رہا. دیکھیے اسلام دین ہے اس ملک کا, پاکستان کی پہچان کیا ہے جی, اس کا ریلیجن کیا ہے جی, اسلام ہے. اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ سیکولر ہے, ہندو ہے, یہ کرسچن ہے. نو, اٹ از مسلم کنٹری. تو بتائیے کہ یہ مسلم کنٹری ہمیں نہیں دے رہی, کل کو کسی اور اقلیتیں یہاں پہ بے شمار ہیں. جناب رسالت مات خطیب مرتبت مولا کل ختم الرسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں جب اسلام پوری طرح سے نافذ ہو چکا تو کیا انہوں نے عیسائیوں کو نہیں دی, انہوں نے یہودیوں کو پناہ نہیں دی, ان کے لیے یہ مکمل حفاظت پرووائڈ کی یا نہ کی؟ آج ہمارا دین جو ہے اس پہ دنیا انگلیاں اٹھا رہی ہے, اور اب یہ جو واقعہ ہوا ہے اٹ از گوئنگ لانگ وے. یہ بہت آؤٹ ریچ کرے گا, اس کا امپیکٹ بہت نیگیٹو آئے گا جب کرسچن ورلڈ اس کو دیکھے گی, اس کو ورلڈ میڈیا جب انٹرپریٹ کرے گا تو بہت نیگیٹو پینٹ ہوگا. انٹرنیشنل افیئرز میں, فارن افیئرز میں, ٹریڈ میں, اور ہمارے مین ٹو مین کانٹیکٹ میں, اور نیشن ٹو نیشن کانٹیکٹ میں ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. اور یقین کیجیے کہ یہ کوئی کسی جاہل ان پڑھ آدمی کا کام نہیں ہے, یہ سوچے سمجھے روڈ میپ کے ذریعے سے کرایا جا رہا ہے. اور ابھی آج ہی میں سن رہا تھا ڈفرینٹ چینلز پہ بتایا جا رہا تھا کہ پنجاب گورنمنٹ کے رانا نساء اللہ صاحب, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا, پروردگار ان کو غارت کرے, ان کا حشر جو ہے جنرل ضیاء سے بدتر ہو, وہ بندہ جناب ان کو پروٹیکٹ کر رہا ہے, اور وہ اس طرح سے پلیڈ کر رہا ہے کہ جس طرح سے وہ ایک ان کا ڈیفنس کاؤنسل ہے انہی لوگوں کا جنہوں نے یہ آج واقعہ کیا. تو سوال میرا یہ ہے کہ اسلام کو کس طرح سے ہم ڈیفینڈ کر سکیں. اسلام نو آن اٹس ڈیفینس, ان کو ہمیں ڈیفینس پہ لے آئے ہیں بجائے اس کے کہ یہ ایکسپٹ ہو رہا تھا, ایمبریس ہو رہا تھا. دنیا پیچھے ہٹ جائے گی اسلام سے بھی اور ہم سے بھی. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے, یہ میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا. خدا حافظ. بہت مہربانی ڈاکٹر صاحب آپ کی. آپ ماشاءاللہ بہت ہی ہمیشہ اچھی بات کرتے ہیں اور پروگرام میں آ کے 4 چاند لگا دیتے ہیں اپنی سوچ سے, اور آج بھی آپ نے جو باتیں کی ہیں بہت ہی پرٹیننٹ ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر تو کوئی پولیٹیکل پارٹی یہاں پہ ہے, خاص کر کے جس پارٹی کا نام آپ لے رہے ہیں, ان کا فون اگر آج نہ آئے تو ان سے بڑا بزدل کوئی نہیں پھر آج. کیونکہ اگر آپ کو لیڈر ڈیفینڈ کر رہا ہے تو آپ بھی ڈیفینڈ کریں. میرے پاس ایک اور کال ہے. السلام علیکم. ہوز کالنگ ان فرام ویئر؟ جی السلام علیکم, میں سمبا بول رہی ہوں لوٹن سے. جی بہن, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی کہنا تو بہت کچھ ہے, بہت زیادہ باتیں ہیں, لیکن تھوڑا اس کو تھوڑا کوشش کرتی ہوں تھوڑا سا سے کہنے کی کہ اصل میں 2 طرح سے ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ایک تو گورنمنٹ کی ہوتی ہے اور ایک انڈیویجولز ہوتی ہے. انفرادی جنسی ہے ہماری اپنی کارکردگی کیا ہے اور اجتماعی کارکردگی کیا ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اجتماعی کارکردگی تو نہ ہونے کے برابر ہے, 0 کے برابر ہے. لیکن اس سے زیادہ افسوس یہ ہے کہ ہم نے اپنی انفرادی کارکردگی پہ بھی توجہ دینی چھوڑ دی ہے. یعنی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سارا کچھ حکومت کا کام ہے. آف کورس یہ حکومت کا کام ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ابھی ایک بھائی نے کہا کہ ہمیں برطانیہ سے کہنا چاہیے, ہمیں UN سے کہنا چاہیے. ان سب کے کہنے سے, ان سب کو انوالو کرنے سے آپ کیا کر لیں گے جب تک آپ اپنے آپ کو, اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ٹھیک نہیں کر پائیں گے. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے بھائی کہ آپ جہاں پہ بھی مطلب آپ جب مورل ویلیوز کو, یہ اسلام کو چھوڑیں گے, اسلام کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے, یہ ایک یونیورسل سچ ہے کہ یہ جو ویلیوز ہیں یہ ہر مذہب میں پائی جاتی ہیں. تو ہمارا مذہب اتنا کمزور کیوں ہو گیا ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو توجہ دینی چھوڑ دی ہے؟
اس کی ریزن یہی ہے کہ بیسکلی بچپن سے ہی ہمیں ان چیزوں پر توجہ نہیں دلائی جا رہی ہے. ہمارے ماں باپ ہمارے سب اپنی ذمہ داریاں دوسروں پر ڈال کر بیٹھ گئے. اب مسئلہ یہ نہیں رہا کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. مسئلہ یہ کہ ہمیں اپنے آپ کو دوبارہ رینیو کرنا ہے, اپنے لوگوں کو دوبارہ ان چیزوں کو سمجھانا ہے کہ ایک انسان کی ہم ابھی تک اپنے بچوں کو یہی سمجھا نہیں پائے ہیں کہ ایک انسان کی ایک چونٹی کی جنسی ہے وہ جان کی قیمت کیا ہے. مطلب ابھی تک ہمارے بچوں کو ہم اپنے بچوں کے سامنے اس ایشو کو لا ہی نہیں پائے ہیں. ہم کیا ایشو لاتے ہیں, شیعہ کا, سنی کا, مسلمان کا, ہم یہ ایشو لے کے بیٹھ جاتے ہیں. ہم یہ نہیں بتاتے ہیں کہ ایک انسان کی جان, اس میں کہیں کوئی مذہب انوالو نہیں ہے, کہیں کوئی چیز انوالو نہیں ہے. کہیں پہ یہ نہیں ہے کہ اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو اس کو آپ مار دو, کہیں پہ یہ نہیں کہ اگر وہ جو ان سے شیعہ تو اس کو آپ مار دو. مطلب ہم ان چیزوں میں الجھ کر رہ گئے ہیں. بیسک ایک جو چیز ہے اس سے ہم بہت زیادہ دور ہٹ گئے ہیں کہ ہم مورل ویلیوز ہی کم از کم اپنے بچوں کو سکھا دیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سارا جو یہ ایشو کھڑا ہوا ہے, اس میں جو اجتماعی کارکردگی کے طور پر بھی ہم لوگ ابھی نہیں سوچ پا رہے ہیں کہ ہم نے اس کو کیسے لے کر آگے چلنا ہے. اب تو جو ہو گیا سو ہو گیا, اب ہم نے آگے کیا کرنا ہے. ابھی الیکشنز ہیں, ووٹ ہیں, آیا کیا ہم نے ان سب لوگوں کو پھر ویسے ہی کھڑا کرنا ہے؟ ہم نے ان سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرنی. اگر ہمارے گھر کی بجلی نہیں ہے, اگر ہمارے جن سے وہ اور مسائل چل رہے ہیں, تو کیا ہم نے ایسے ہی چپ رہنا ہے؟ اتنا پرسکون ملک میں نے کہیں کبھی نہیں دیکھا جہاں پہ اتنی چیزیں بند ہیں اور وہاں پہ ان چیزوں کے بارے میں احتجاج نہیں ہے. صرف ایک ہماری جو کمیونٹی نے احتجاج دیا, دھرنا دیا, باقی سب سیپریٹڈ علیحدہ علیحدہ اس میں ہیں. کہ آپ 10 گھنٹے بجلی بند رہے تو لوگ گھروں میں چپ کر کے بیٹھے ہیں. تو یہ چیزیں یہ کیوں ہیں؟ مطلب آپ اپنے ملک کو, اپنے لوگوں کو تو آپ کنونس نہیں کر پا رہے, اب باہر کے لوگوں کو کیا کنونس کریں گے کہ وہ آ کے آپ لوگوں کے حالات ٹھیک کریں؟ وہ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ آپ اپنی وہ جنسی حالت آپ جب تک آپ خود نہیں بدلیں گے تو کوئی دوسرا کیا آپ کی حالت کو آ کے بدلے گا. تو یہ ایک تیلی جنسی ہے, یہ تو ہر جگہ پہ لگتی ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جس ملک میں ہم اپنی جانیں عزت بچانے کے لیے ہم نے ایک علیحدہ حصہ لیا تھا, وہ ملک اتنا غیر محفوظ ہو گیا ہے, اور جس ملک سے ہم نے جان چھڑائی تھی وہ ملک اتنا محفوظ ہو گیا ہے. افسوس اور سوچنے کا مقام تو ہمارے لیے یہ ہے. بہت شکریہ. بہت مہربانی آپ کے کال کی. میری بہن نے 2-4 ایسی باتیں کی ہیں کہ جو میں نوٹ کر رہا تھا. مورل ویلیوز, ایجوکیشن, اور خاص کر کے کہ انسانیت کیا ہے. ہم آج تک یہ نہیں سکھا سکے اپنے بچوں کو. تو اب میں کیونکہ ٹائم آج نماز کی وجہ سے, اذان کی وجہ سے ٹائم مجھے کم ملا ہے, میں آخری کال لے رہا ہوں ابھی. السلام علیکم. ہو از کالنگ اینڈ فرام ویئر؟ السلام علیکم. یاد جناب بخاری عرض کر رہا ہوں, یو ایس اے سے. جناب بخاری صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ سب سے پہلے تو میں اس واقعے کی مذمت کرتا ہوں جو لاہور میں ہوا ہے. جی. یہ مسلمانوں نے جو کیا ہے, یہ کون سے مسلمان ہیں, یہ سب دنیا جانتی ہے. یہ لوگ کون ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جن نے آج سے کچھ عرصہ پہلے گوجرا میں کیا تھا ان لوگوں کے ساتھ. جی. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کوئٹے میں کیا. یہ وہی لوگ ہیں جو کر رہے ہیں, کراچی میں کر رہے ہیں. اور ان کی پشت پناہی سعودی عرب, کویت, بحرین, قطر, یہ سارے ملک ان کی کر رہے ہیں. اور اس کے ثبوت یہ ہیں کہ جب آپ کچھ کرتے ہیں, اگر سامان نہیں جانے دیتے وہاں افغانستان میں, تو سب سے پہلے سعودی عرب اس میں انواد ہوتا ہے کہ اس معاملے کو چھوڑ دیں. مجھے جو ہے ہمارے برادران پاکستان میں جو مذہبی جماعتیں ہیں, ان کی سمجھ نہیں آتی کہ وہاں کھڑے ہو کے امریکہ کے خلاف شور کرتے ہیں, اور یہ دوسری طرف نہیں دیکھتے کہ امریکہ کا جو خاص کولیگ ہے وہ کون ہے. سعودی عرب جو اس کے ماتحت ہے اس کے خلاف بات نہیں کرتے, اور امریکہ کے خلاف بات کرتے ہیں. سعودیہ ملک میں, ہمارے ملک میں جو مرضی کراتا رہے. اور دوسری جو بہن بات کر رہی تھی ابھی کہ ہم یو این اے سے کیا لیں گے. دوسری, جب کسی کے گھر میں آگ لگتی ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ گھر کے میں آگ لگتی ہے تو وہ محلے والوں کو آواز دیتا ہے کہ ہمارے گھر میں آگ لگی ہے, آپ میری مدد کرو, آگ بجھا دو میرے ساتھ. جب کوئی نہیں نظر آئے تو پھر دوسروں کو بلانا پڑتا ہے. یہ انسان کی مجبوری ہے. اور ویسے بھی جب یو این اے میں اگر پاکستانی گورنمنٹ اور فوج بھی ایک ہو, گورنمنٹ بھی ایک ہو, یہ سب کچھ وہ کرا رہے ہوں, تو آپ جب انصاف کہیں سے نہ ملے تو پھر آپ کو یو این اے کا دروازہ تو کھٹکھٹانا پڑے گا. پھر کہاں جائیں گے؟ مرتے رہیں گے ہم. اب آج تک میں کتنے آدمی مر گئے, اور وہاں پہ جو ہے وہ ابھی تک سیاست وہاں پہ ہو رہی ہے, اپنی سیاست وہ کھیل رہے ہیں. تو ہمیں تو
جو ہے وہ جینے کا حق تک ہمارے سے چھین لی گیا ہے. تو ہم کیا کریں گے پھر؟ جب ایسا ہوگا تو ہم ضرور کہیں گے کہ ہمیں جانا پڑے گا, اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ وقت نہ آئے کہ ہم بھی ہاتھ میں وہ اسلحہ اٹھا لیں اور ہم وہاں کہیں آ جاؤ, مرنا تو ویسے بھی ہے, چلو آ جاؤ سامنے آ جائیں ابھی آپ. تو اسی کے ساتھ میں اجازت دوں گا, اور میں آپ کے تجزیے کا بھی انتظار کروں گا. آپ کیا تجزیہ کرتے ہیں آج؟ السلام علیکم یا عالم ملک. وعلیکم السلام. آج کا جو پروگرام ہے اس کا جو موقف تھا, جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا, وہ یہی ہے. وہ بڑا واضح طریقے سے سامنے آ گیا کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کا ریپرزینٹیو یو کے میں رہنے والا اپنی پارٹی کی دفاع نہیں کر سکا, نہ کرنا چاہیں گے نہ کر سکتے ہیں. تو میسج کلیئر ہے. اگر آپ چاہتے ہیں امن پاکستان میں تو پریشر پھر آپ یہاں سے ڈالیں. اگر یہاں پہ جو پولیٹیکل آپ کے ہیں لیڈران, ان کو اگر آپ سیدھے راستے پہ لے آئیں تو پاکستان میں چینجز آئیں گے, کیونکہ ان لوگوں کی بات وہاں پہ مانی جاتی ہے. پیسہ یہاں سے یہ لوگ بھیجتے ہیں پاکستان میں. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کو اب بدلنے کے لیے کم سے کم 20 سال چاہیے. پورا ایجوکیشن سسٹم وہاں کا چینج ہو, پولیٹیکل سسٹم چینج ہو, لا اینڈ آرڈر کا سسٹم چینج ہو وہاں پہ, اور جو ریلیجس لاز ہیں وہاں پہ وہ چینج ہو وہاں پہ. جب یہ سارے کام ہوں گے تو پھر جا کے لوگوں کی جو ہے نا ذہنیت, دل و دماغ ان کا بدلے گا. وہاں پہنچنے تک یہ قتل و غارت ہوتی رہے گی. لیکن اس کو روکنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اور آپ مل کے کھڑے ہو جائیں. دیکھیں, گولی کا جواب گولی سے یہ کوئی جواب نہیں ہے. اینٹ کا جواب پتھر سے یہ کوئی جواب نہیں ہے. ہم نے چینج کرنا ہے دل و دماغوں سے. آج تک کوئی دہشت گردی کی جو تنظیم ہے, پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے, وہ کامیاب نہیں ہو سکی. بلکہ جتنی وہ دہشت گردی پھیلاتے ہیں اتنی ان کے خلاف پبلک اوپینین چلتا ہے. تو اگر ہم نے شیعائزم کو, کرسچینٹی کو, مذہب کو پاکستان میں بچانا ہے تو ہمیں پھر وہ ایجنسی استعمال کرنی پڑیں گی جو خود ہم ہیں. ایجنسی سے مراد طاقت ہمارے ہاتھوں میں ہے. ہم نے خود مل کے, شیعہ, سنی, کرسچن جو بھی ہیں, ہم سارے مل کے پاکستان کو بچائیں گے تو پاکستان بچے گا. یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں یہ بہت اچھی گیم پلے کر رہی ہیں, ڈیوائڈ اینڈ رول. ہم یہاں پہ شیعوں کو مار رہے ہیں, بھائی سنی تو سیف ہیں. وہاں پہ کرسچنز کو مار رہے ہیں, بھائی شیعہ تو سیف ہیں. یہاں پہ سنیوں کو ماریں گے, بھائی وہاں پہ دونوں کرسچن شیعہ سیف ہیں. یہ گیم چل رہی ہے پاکستان میں. جب تک ساری کمیونٹی مل کے مذمت نہیں کرے گی, ان لوگوں کی تنقید نہیں کرے گی, ان پہ آپ ان کو کنڈیم نہیں کریں گے اور ان کے سامنے کھڑے نہیں آپ ہو جائیں گے, پاکستان میں چینج نہیں آ سکتا. اور وہاں پہ جو پارٹی تحفظ دے رہی ہے ان کا نام و نشان مٹانا ہوگا پاکستان کی سیاست سے ہمیں, یا پھر وہ اپنے آپ کو اتنا بدلیں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ انہوں نے ڈائیورژن کر لیا ہے, اب یہ انسان بن گئے ہیں. انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے آپ کی, وہ اس وقت ہمارے لیے بہت کارآمد ہے. ہمیں انگیج کرنا چاہیے برٹش گورنمنٹ کو, ہمیں انگیج کرنا چاہیے یونائٹڈ نیشنز کو, ہمیں انگیج کرنا چاہیے ہر اس دائرے کو جو پاکستان پہ پریشر ڈال سکتا ہے. دیکھیں یونائٹڈ نیشنز جو ہے کتنے بلینز فنڈ دیتی ہیں پاکستان میں, کس نے کس طریقے سے, چاہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے تھرو ہے, سیو دا چلڈرن ہے,
کسی نہ کسی طریقے سے یہ پاکستان میں بہت سا پیسہ وہ یا کہہ رہے ہیں کہ سرمایہ لگاتے ہیں پاکستان بہت سا. اس طرح برٹش گورنمنٹ جو ہے یہ پاکستان کو بہت سے ملینز پاؤنڈ دیتے ہیں ان ایڈ. دوسرے ملک بھی یہ کرتے ہیں. اگر یونائٹڈ نیشنز، برٹش گورنمنٹ اینڈ NGOs مل کے پاکستان پہ دباؤ ڈالیں تو میرا خیال ہے کہ آپ کے سامنے 6 مہینوں میں 7 مہینوں پاکستان میں تبدیلی آنی شروع ہو جائے. کیونکہ پاکستان کی آپ نے لائف لائن جو ہے پیسے کی، جو اس چیز کو پروپیگیٹ کر رہا ہے، آپ نے اس کو شکنجے میں ڈال دیا ہے. آپ نے اس کو گردن سے دبا دیا ہے. اور اگر آپ نے گردن دبا دی ہے تو سانس خود بخود رک جائے گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں تحفظ ہو، امن ہو سب کے لیے، تو اپنے MP سے پرائم منسٹر تک پہنچے. یہاں پہ آپ کی آواز جاتی ہے. یہاں پہ کوئی آپ کو یہاں پہ روکتا نہیں کہ آپ اپنے MP سے ملیں، منسٹر سے ملیں، گورنمنٹ تک آپ پہنچیں. یونائٹڈ نیشنز جو ہے وہ اس لیے بنا ہے، جو ایجنسیز پاکستان میں کام کر رہی ہیں وہ اس لیے کریں ہیومینیٹیرین نیڈز کے لیے، ان سے رابطہ کریں. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنی انسانیت نہ کھوئیں. درندوں کے ساتھ درندے نہ بنیں، لیکن الٹا ان کو دکھائیں اور بتائیں کہ اسلام کسے کہتے ہیں، مسلمان کسے کہتے ہیں. کہ یورپ میں یہ ضرورت ہے کہ اصل اسلام کیا ہے، اصل مسلمان کیا ہے، یہ دکھانا ہمارا کام ہے. پھر وہ جو کرنے والے ہیں وہ خود بخود ایکسپوز ہو جائیں گے. آج کل یورپ جو ہے، آج کے دور میں یورپ جو ہے وہ کنفیوزڈ ہے کہ اسلام کسے کہتے ہیں. خدا را یہ کریں کہ اپنے اخلاق سے، اپنے پیار سے، اپنے امن سے، اپنے آپ عقیدے سے آپ کر کے دکھائیں کہ اسلام کسے کہتے ہیں. یہ آج کا میسیج ہے، اور یہی آج کی بات ہے، اور یہی آج کی ضرورت ہے. فلیش پوائنٹ اپنے اختتام پہ پہنچتا ہے. اگلے ہفتے آفتاب احمد پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے نئے ٹاپک کے ساتھ، سیم ٹائم پہ. تب تک خدا حافظ.